چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ سامنے والے کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جناب والی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نیگوسیشنز اور اس کے ساتھ وہ سٹارٹ کر دیں کہ اس کے اندر کیا تھا اس کو تو دے دیا, مجھے نہیں دے دیا. پتہ چلا کہ پیسہ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کو 10 بیماریاں بھی ساتھ میں مل جاتی. تو نہ دے کے اللہ نے آپ کو مضبوط رکھا ہوا ہے. جو انسان شکر نہیں کر سکتا نا, جس انسان کے اندر شکر نہیں ہوتا, وہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا. کبھی اس کا مطالعہ کیجیے گا. اب ظاہری بات ہے کہ ایک سبق آپ کو, ایک لیسن آپ کو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اس لیسن میں اب آپ نے اپنی لائف میں یہ ایویلیویٹ کرنا ہے کہ یار یہ ہم ایگو چیک آپ نے اپنے مائنڈ میں لگایا ہوا ہے, تو اب آپ سامنے والے پہ بھی ایک ایگو چیک لگا کے چیک کریں کہ یار یہ بندہ نہیں بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے, ایگو والی اس کو کہیں ڈسیز تو نہیں ہوئی. تو آپ کو خود اندازہ ہوگا, اس کا لہجہ آپ کو بتائے گا, اس کا بیہیویئر آپ کو بتائے گا, اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتائے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ زبان تو 7% بولتی ہے, 93% باقی باڈی بات کرتی ہے دوسرے سے. تو یہاں آپ کو میری یہ والی بات سمجھ میں آئے گی کہ ایگو جو ہے وہ کیا ہے. آپ سامنے والے کو جج کر لیں گے کہ یہ ایگو کا بیمار ہے, تو پھر بیماری والے کے لیے تو پھر انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ یار چلو کوئی بات نہیں, اس کی بات ہی سن لیتے ہیں خاموشی سے, جو یہ کیا ہے. آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گے نا, آپ کبھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کیوں؟ براٹ اپ میں, تربیت میں, ان چیزوں میں اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے اور وہ ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا. اور اس کے برعکس اگر آپ اس شخص کو لیں جو کہ سیلف ریسپیکٹ کی پاور کے ساتھ ہے, تو وہ شخص کبھی کسی سے ڈرتا نہیں, کبھی نہیں ڈرتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا جس کے اندر یہ پاور. اور جو بندہ سیلف ریسپیکٹ والا ہوتا ہے نا, وہ اپنی ریسپیکٹ خود کر رہا ہوتا ہے. اس کو اس ریسپیکٹ کی سپیلنگ بھی آتی ہیں, اس کا وزن بھی پتہ ہے, اس لفظ کا سب کچھ ہے. تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ سامنے والا اس کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے, کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے, یا کوئی ایسا ایلیمنٹ کر دے جس سے جناب والی اس کو کوئی نقصان پہنچے. تو وہ رسپیکٹ کا ورڈ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے. سیلف ریسپیکٹ والا بندہ جو پاور رکھتا ہے, اس کو کبھی پرابلم نہیں ہوتی کہ اس کے پاس سے کوئی چیز لوز ہو رہی ہوتی ہے, اس کا بزنس لوز ہو رہا ہے, کبھی اس کے پاس سے کوئی چیز جا رہی ہے, کبھی وہ اپنے اندر اتنی پاور رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا. اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں ایگزام میں, ٹھیک ہے جی, تو اگر آپ کے پاس سیلف ریسپیکٹ کی پاور موجود ہے تو آپ اس کو آرام سے مینیج کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اندر بلٹ ہو جاتا ہے کہ میں جناب والی دوبارہ جو ہے پریپریشن کر لوں گا, میری یہ پرابلمس تھیں, یہ مسئلہ تھا, اس کو اوور کم کر لوں گا اور ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے کر لوں گا. کبھی ایگریشن نہیں دیکھیں گے اس کے, کبھی وہ آپ کو تڑپتا ہوا نہیں لگے گا جس کے اندر سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. وہ کسی کی کرٹیسزم کو ہمیشہ پازیٹیو لے گا. کوئی آپ کو کرٹیسائز کرے گا نا, تو آپ دیکھو گے یار کیا وجہ ہے, آپ کے سامنے والے کو ایک موقع ملا ہے کہ اس نے آپ کو کرٹیسائز کیا. جب اس نے کرٹیسائز کیا تو آپ آرام سے تسلی سے دیکھیں. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, بڑا آسان سا طریقہ ہے. یہ لوگوں میں بیٹھ کے انالیسز نہیں بنتے, آپ انڈیویجول بیٹھیں بالکل اپنے دماغ کو آزاد چھوڑ کے, اور کوئی فیورزم آپ کے مائنڈ میں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہماری سوچ میں کیا ہے, ہمیں جب کوئی اچھا لگتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ کے اسی پہ فوکس ہوتے ہیں. نہ اس کی کوئی خراب عادت دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اسی کو لے کے فوکس کر کے سارا اچھا ایلیمنٹ اس کے اوپر فکس کر دیتے ہیں. ہماری نظر میں ایک کلائنٹ اگر اچھا ہے نا
تو ہم کبھی یہ نہیں سوچ رہے ہوتے نیگیٹو سائڈ، اور وہی سب سے بڑی آپ کو ڈز مار کے جاتا ہے۔ آپ میری اس بات کو نوٹ کر لیں، ظاہر بات ہے پروفیشنلی آپ لوگ سب کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، تو جہاں پہ بیلنس لائف ہوگی، جہاں بیلنس طریقے سے آپ موومنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کو کبھی لوزر نہیں بناتی۔ یہ آپ کی جو پاور ہے نا سیلف ریسپیکٹ کی، یہ آپ کو اوپر لے کے آتی ہے۔